لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد. مرحوم سید منظر حسین ابن عزادار حسین مرحوم اور سیدہ طاہرہ مرحومہ بنت ناظم حسین مرحوم اپنے مرحومین کو، جملہ مومنین و مومنات کو ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب کر دیجیے. بسم اللہ صلوات بر محمد. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے. مرنا سب کو ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو کم پڑھا لکھا ہو، جانا سب کو ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور سب کو اس کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے. کب موت آئے گی، کہاں موت آئے گی، یہ بھی نہیں معلوم ہے. یہاں ممبر بیٹھے بیٹھے معلوم ہوا وسیع حسن صاحب گر گئے. اب بھورا والے بیچارے پریشان کہ یار یہ تو اور مصیبت آئی، اب چلو گاڑی کرو، گھوڑا کرو، ایمبولینس کرو، ان کو گاؤں تک ان کے پہنچاؤ. ہوتا ہے کسی تو کب موت. لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو کس سرزمین پر موت آئے گی. وماذا تکسب غدا، اور کل کو وہ کیا کرنے والا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے جہاں رہو موت تم کو آ پکڑے گی، سیسا پلائی ہوئی دیوار میں ہی چاہے کیوں نہ ہو. تو ایک بات یہ طے ہے کہ مرنا ہے، یہاں سے جانا ہے. تو مر گئے، بات ختم ہو گئی. سوال یہ ہے آئے جیسے بھینس ہے، بیل ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے، آئے دوڑے دھوپے کھایا پیا سمجھ گیا اور اس کے بعد مر گئے، بات ختم ہو گئی. کیا ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہے؟ جواب نہیں. انسان اور جن دو لوگ ہیں کہ جن کو بھیجا گیا ہے، واپس آئیں گے. اس لیے کہ قرآن نے سبب بھی بیان کیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں قدرت ہے، ملک ہے، اقتدار ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا ہے؟ اب قرآن نے وجہ بتائی. لعلکم، کیا ہے بھائی بھول گئے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو پرکھا جائے، جانچا جائے کہ
کہ تم میں بڑھیا عمل کرنے والا کون ہے. تو ایک چیز جو بنیادی ہے اسلام میں، دیہات میں کہتے ہیں نا ڈھیر کل، تو اسلام کو ڈھیر کل سے مطلب نہیں ہے، اچھے سے مطلب ہے، بڑھیا سے مطلب ہے. کتنی نماز پڑھ رہے ہو یہ بحث نہیں ہے، کیسی نماز پڑھ رہے ہو یہ بحث ہے. صلوات بر محمد. میں نے جس آیت کی تلاوت خطبے کے بعد پڑھی تھی اس میں بھی یہی ڈرایا جا رہا ہے کہ بھیا مرنے کے بعد خالی قبر کا معاملہ نہیں ہے، آگے اللہ میاں کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ میاں کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، آنا آنا پائی پائی کا حساب بتانا پڑے گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی ملے گا، ذرہ برابر برائی کرو گے بولیے وہ بھی ملے گا. میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ بھی تقریباً یہی مفہوم ہے. ارشاد ہوتا من کان یرجو لقاء ربہ، جس کو اس بات کا احساس ہے کہ اللہ سے ملنا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے کہ بیل پک گیا ہے تو مولانا کو پہنچاؤ. صلوات بر محمد. اگر یہ امید ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. تو کیا کرنا چاہیے تم کو اگر یہ احساس ہے خدا کے پاس؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. تو کیا کرو؟ نیک عمل بجا لاؤ، صالح عمل بجا لاؤ. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم نے کتنی نماز پڑھی، کتنا روزہ رکھا، کتنی غریبوں کی مدد کی، کتنا رشتہ داروں کا خیال رکھا، کتنی مجلس پڑھی. محرم آ رہا ہے، کئی کنٹل کی روٹی بٹی، اس نے تو خالی بسکٹ. یہ اور بات ہے، دیکھیے میری بات کا غلط میسج نہ جائے، حساب ہے اس کا. صلوات پڑھیے، ایسا نہ کوئی غلط ہو جائے. ایک بات بتائیں آپ، جتنا ٹف، سخت اور خطرناک کام مجلس پڑھنا ہے نا، اتنا خطرناک کام کوئی نہیں ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا چھوٹی چادر لے آدمی تو اوڑھا تھا تو سر ڈھانکے پیر کھل گیا، پیر ڈھانکے تو سر کھل گیا. یہی حال مجلس کا ہے. ادھر ٹھیک کرنے چلے پبلک نے دوسرا مطلب نکال لیا، ادھر ٹھیک کرنے چلے پبلک نے تیسرا مطلب نکال لیا. تو بہت خطرناک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساتھ ارے یار مولانا وہ دن وہاں پڑھے رہیں چلو بسکٹ ہی بانٹ دو. بڑھیا تبرک کبھی اثر پڑے گا. صلوات بر محمد. ہاں غلط میسج نہ جائے. آگا ایک کتاب میرے پاس تھی، اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا، کوئی ابتہی کر کے کوئی بزرگوار تھے، ان کی کتاب تھی. اس کا نام تھا عالم ارواح، روحوں کا، مرنے کے بعد روحیں کیسے ہوتی ہیں، کہاں رہتی ہیں دنیا کی طرف. تو بڑی زبردست کتاب تھی. تو ایک دن جا رہے تھے الہ آباد بس سے مجلس پڑھنے، اور پل کے اوپر ادھر شاہ بڑا جام لگا تھا اور پیشاب بڑا زور کا. جام کا حال یہ تھا کہ اب گھنٹہ بھر سے پہلے شاید نہ کھلے. تو ہم نے کہا اب تو بھائی برداشت کے باہر. اتر گئے پہ جیسے لوٹے کونوں کی طبیعت مار دیا، اللہ اس پر لعنت کرے. پھر 2-4 بار گئے، ایران ڈھونڈا ڈھانڈا نہیں ملی. تو ایک دن ایسے ہی جو ہے وہ سرچ کر رہے تھے، وہ آئی پیڈ کا جو اسٹور ہے، پلے اسٹور والا نہیں، تو وہ اتفاق سے ان کے جو ہے وہ جن کی کتاب تھی ان کا اپنا ایپ مل گیا. تو جلدی سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، شاید ہی کتابیاں ہوئے. تو ان کی ساری کتابیں تھیں، یہ بھی تھی. تو وہ جلدی میں نے پھر سے اس قصے کو پڑھا. اس میں بہت کچھ لکھا تھا. مجلس ہی کے اوپر محرم آ گیا، اس کو سن لیجئے، پھر واپس آتے ہیں. جو پڑھنا چاہ رہے تبھی پڑھتے ہیں. صلوات بر محمد. کتنا دن ہوا مرثیہ پڑھتے آپ کو؟ سمجھے؟ اب یہ مجلس، یہ مرثیہ، سمجھ گئے آپ؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ ہم لوگ پھنس جائیں گے. یہ جو ہے وہ گواں والی مجلسیہ پڑھنے والی عورتی ہیں جو ان کتاب لے کے پڑھتی ہیں، تو یہ تو کچھ گڑتی وڑتی نہیں بیچاری. ان کو تو جیسا ملا ہے، اگر کل کوئی اعتراض بھی ہوگا
کہ تم نے یہ کیوں پڑھا؟ اللہ میاں ہمیں کیا پتا رہا ہوں، کتاب میں لکھا رہا ہم پڑھ دیے. تو یہ سب بچ سکتی ہیں. مین تو ڈنڈا پڑے گا ہم لوگوں کے اوپر. صلوات بر محمد. تو سنیے آپ، تو وہ اس میں 2 قصہ لکھتے ہیں، میں آپ کو وہ دونوں قصہ سناتا ہوں عالم ارواح کا. تو کہنے لگے صاحب جو ہے وہ ایک مولانا صاحب تھے، بزرگ شخصیت کوئی، اور تب تک صاحب اسی گاؤں میں ایک کوئی نیا لڑکا ایران سے نجف سے پڑھ کے آ گیا. تو وہ نیا لڑکا، نیا زمانہ، نیا انداز، تو گلی ڈنڈا بھی کھیل رہے ہیں، کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں. سمجھ گئے آپ کہ جو بڑھؤ مولوی صاحب تھے ان کو برا لگا یہ کہ بتائیے امامہ لگا کر کے لونڈیائی صحبت جا کر کے فٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو سمجھاتے تھے، بیٹا علی رضا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تم امامہ لگاتے ہو، فلاں ہے، یہ ہے. علی رضا سمجھے نہ ہوئے، وہ اپنا لونڈوں کے ساتھ لگے رہتے تھے. یہاں تک کہ ایک دن جو مولوی صاحب تھے بزرگ، ان کی عمر کے رہے ہوں گے، وہ اتنا ناراض ہوئے کہ اس سے بولنے چالنا چھوڑ دیا علی رضا سے. خود کہتے ہیں کہ ایک دن خواب دیکھا. سنیے آپ، محشر برپا ہے. یہ بتائیے حساب کتاب صراط سے پار ہونے کے بعد ہوگا کہ پہلے؟ خرم حساب و کتاب جو نہیں، خرم کو اس لیے آپ لوگ برا، اب بھائی ہمارے داماد ہیں تو ان کو نہیں یوز کریں گے. دوسرے کبے کہیں وہ ذرا سا بیل کے لیے کہہ دیا وہیں تک دیکھو گسانے ہیں، تو لحاظ کرنا پڑے گا نا. صلوات بر محمد. تو حساب و کتاب صراط سے پار ہونے کے بعد ہوگا کہ پہلے؟ جواب، صراط سے پار ہونے کے بعد. کیوں؟ دیکھیے اب کروڑوں آدمی ہیں، کہاں تک سب کا حساب ہوگا؟ تو جس کو چھٹنی ہونا ہے وہ پہلے چھانٹ لو. آپ بات سمجھ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ روایت کہتی ہے لا یجوز علی الصراط، صراط سے ہر آدمی پار نہیں ہو سکتا، بس وہی پار ہوگا جس کے پاس حضرت علی کا اجازت نامہ ہوگا. تو جو حضرت علی کو منبع نہیں کرتے وہ وہیں چوئی جائی ہیں، پلے کے اوپر ٹپک جائیں گے نیچے. لہذا ختم ہو گئی بات. پار کون ہوگا؟ جس کے دل میں محبت مولا ہوگی، جس کے دل میں عشق علی ہوگا. بقیہ لوگ وہیں ٹپک جائیں گے. جیسے وہ دیسی آم نہیں چوتا ہے، سمجھا، ویسے جب صراط سے تو کتنے لوگ نکل جائیں گے بلا حساب کتاب کے بقا بھگ جہنم میں. اب جن کے دل میں عشق علی ہے، جب وہ پار ہو جائیں گے تب حساب ہوگا. ہاں آؤ، علی کی محبت تو تھی، پار تو ہو ہی گئے ہو، اب بتاؤ خالی علی علی کہت رہے کہ نمازیں پڑھے ہو، روزہ رکھے، تو حساب کب ہوگا؟ بولیے اب تو بتا دو. خرم تو نقل ٹپائی دی ہے. حساب و کتاب کب ہوگا؟ صراط پار ہونے کے بعد کہ صراط سے پہلے؟ صراط پار ہونے کے بعد. وہ کہتے ہیں صاحب میں نے خواب دیکھا محشر برپا ہے، اور پل صراط کہتے کس کو ہے؟ جسرن علی جہنم، جہنم کے اوپر ایک پل ہے. اب اس پر سے آدمی گزر رہا ہے. حدیثوں میں بھی ہے کہ 4 طرح سے گزرنے والے گزریں گے. ایک ہے کل برق، کچھ لوگ تو بجلی کی طرح یہاں پیر رکھا ہوا ہے پار. ایک ہے کعدو الفرس، گھوڑے کی طرح ٹک 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 ٹک، جیسے 40-50 کی اسپیڈ میں. ایک ہے نارمل، پیدل چلتے ہوئے. چوتھی قسم معلوم ہے؟ کھیت کی میڑ دیکھا ہے آپ نے؟ جس سال میڑ پاٹی جاتی ہے اس سال اتنی چوڑی ہوتی ہے. اس کے بعد پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں آر مارنا. آر سمجھتے ہیں نا، آر کونا درست. تو اس کے بعد آر مارتے مارتے 4-6 سال میں مڑیا ہو جاتی ہے، ایسے ہوتی ہے نا. تو اب اس میڑ پر برسات میں آپ کو چلنا ہو، اور وہ بھی دوری لے کے کھاد چھینٹنے کے لیے، چل پائے گا آدمی؟ تو کبھی پیر پھسل کے جو ہے وہ اس پار جاتا ہے، کبھی پیر پھسل کے اس پار. مگر چونکہ ماہر ہیں، وہی کم ہوئے ہیں، بچ بچا کے نکل جاتے ہیں.
چوتھی قسم جو ہے صراط سے پار ہونے والوں کی ایسے ہوگی، کبھی پچھلا کہ تھوڑا سا جہنم کی اور لپکے، ایک آدھ آنچ لگی، پھر سیدھے ہوئے پار ہو جائیں گے۔ 4 طرح سے ہو گئے۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ صاحب جو ہے وہ صراط ہے، محشر ہے، لوگ اپنا گزر رہے ہیں، کوئی جھم سے نیچے جا رہا ہے، کوئی بچھلا کے پھر صحیح ہو جا رہا ہے۔ یہ کل دیکھے کے بعد مولوی صاحب بڑھو بتائے رہے ہیں، کہنے لگے بھیا میری تو ہمت ہی پڑے کہ صراط پر پیر رکھا ہے کہ ابا اگر بچھلا کے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے تب تک نظر پڑ گئی صاحب علی رضا پر، وہی نیا لڑکا جو نجف سے آیا تھا قم سے، تو بھیا اس کا بڑا رولا وہاں، او بھیا ادھر سے آوے، 2 آدمی کو ایسے کنیاوے اور لے کے صراط کے اس پار، پھر آوے ایک آدمی کو اٹھاوے لے کے اس پار۔ اسی کو تو شفاعت کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل جھکا۔ اچھا دنیا میں چاہے جتنا ناراض ہو لیجئے، چاہے جتنا تپ لیجئے، لیکن آخرت میں کسی سے تپیے گا آپ تو اپنے نقصان تو کریں گے آپ، اس کا کیا بگڑے گا؟ کہنے کچھ دیر تک دیکھتے رہے، بول چال بند تھی، پھر کہیں یار یہ بول چال بند اپنے چھوڑو، کیسوں پار ہو، تو گئے کہنے لگے اے بابو علی رضا، جو اللہ والا ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہم سے تو ہی رہو مولوی صاحب، کہہ سکتا ہے نا جو ہم لوگ بولتے ہیں، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے نا اس سے بحث نہیں، ہم کس کے کام آ سکتے ہیں وہ یہ دیکھتا ہے۔ جی فرمائیے، کہ لیں بیٹا ہم کو بھی پار کرا دو، آئیے۔ اور اس نے مولوی صاحب کو اٹھایا، بھائی پار۔ اب جب اس پار گئے تو دیکھا جو ہے وہ جگہ جگہ ٹول پلازا لگا ہوا ہے صاحب، ہے چیکنگ لگی ہے، تو ایک لائن لمبی یہاں سے حسین گنج چوراہا تک۔ کہنے لگا مولوی صاحب یہ مولانا لوگ کی لائن ہے، ہم لگ جاؤ۔ کہنے لگے وہیں تک کتنی دیر کھڑے رہیں گے؟ کہنے لگا مجبوری ہے، آپ مولانا ہیں، آپ عالم دین ہے، مولانا لوگ کی یہ لائن ہے، ہم کھڑے ہو جاؤ۔ تب تک جو ہے وہ کہہ رہی یار وہ واریل خالی ہے، وہاں سے نکال دو، کہ ادھر سے آپ نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کہ وہ باب الحسین ہے، وہ حسین کے ذاکروں کا دروازہ ہے۔ آپ نے کبھی مولوی صاحب مجلس پڑھی ہے؟ کہ نہ، کہ تب آپ کا جگاڑ نہیں ہو سکتا، آپ مولانا ہیں، عالم ہیں، آپ اسی میں لگیے۔ یہ جو ہے وہ حسین کے ذاکروں کا ہے، مرثیہ پڑھنے والوں کا ہے، نوحہ پڑھنے والوں کا ہے، لیکن نوحہ پڑھنے والے بہت خوش نہ ہو جائیں۔ یہ جو اونگا بونگا شعر کہتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہت ڈنڈا پڑے گا۔ صلوات بر محمد۔ اور کیا، جیسے ہم لوگ پکڑے جائیں گے نا ویسے شاعر لوگ وہ ڈنڈا پڑے گا کہ تم نے کہاں سے کہا، رو کے زینب نے کہا، کب کہا، کس کتاب میں لکھا ہے رو کے زینب نے کہا؟ اپنی عقل سے نوحہ کہو گے۔ صلوات بر محمد۔ لیکن یہ کہ جو واقعاً تقوی کے ساتھ، دین کے ساتھ صحیح شاعری کرتا ہے، چھٹے امام کہتے ہیں من قال فینا بیتا بن اللہ فی الجنت بیتا، جو ہماری شان میں ایک شعر کہے گا ہم اس کے لیے جنت میں، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر دے گا۔ خود تو اب انہوں نے کہا کہ بھیا تو کوئی جگاڑ کرو۔ کہا مولوی صاحب مجبوری، آپ عالم ہیں، آپ کو تو اسی میں لگنا پڑے گا۔ کہنے جو خالی والی ہے، کہنے یہ تو حسین کے ذاکروں کا ہے۔ کہ کوئی صورت، کہ کوئی صورت نہیں ہے، اب یہ کچھ کر، ہے نا۔ ایک روایت سنا ہے، ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، رات ہی پڑھا ہے میں نے وثیقہ میں، چیراوری سمجھتے ہیں نا، سمجھے آپ؟ روایت کہتی 5ویں امام سے حدیث ہے، رات ایسے ہی مجلس ہو رہی تھی، ریکارڈ 7 ذی الحجہ کے حساب سے 5ویں امام کی شہادت ہے، اس میں امام نے کہا کہ ان اللہ لا يحب الحاح، کیا ہے مومنین، کہ اللہ بندوں کا ایک دوسرے سے چروری کرنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ چاہتا ہے جس بندے کو چروری کرنا ہے
وہ ہم سے چروری کرے، آپس میں ایک دوسرے سے چروری مت کرو۔ صلوات پر اللہ کو پسند ہے کہ بندہ مجھ سے الحاح کرے۔ کیوں الحاح کا صحیح ترجمہ ہوا نہیں تو میرا بندہ مجھ سے کہے، لیکن اب وہاں لگ گئے صاحب چروری میں، بابو علی رضا کچھ کرو، کرنے لگے۔ تب مولوی صاحب ایک کئی جگاڑ ہے، کہا کیا مجلس پڑھ دو یہاں؟ کہ تو کیا ہوا؟ کہنے لگے بھیا ممبر آدمی ہے نا، کہنے آدمی میں ہوں سننے والا، اکیلے کہاں پڑھیے؟ کہ مگر یار ہم نے کبھی پڑھا بھی نہیں ہے۔ کہنے آپ مولانا ہیں نا، کربلا تو جانتے ہیں، کتاب تو پڑھی ہے نا؟ کہاں سب معلوم ہے۔ کہ یار کبھی پڑھے نہیں ہے؟ کہتے یہاں کہاں نمبر میں لائٹ چلی کہ نہیں چلی، نعرہ لگا کہ نہیں لگا یہاں تو۔ کہنے تب کیا کرنا، میں بیٹھتا ہوں آپ پڑھیے۔ تو وہ صاحب بیٹھ گئے، مولوی صاحب لونڈا مولوی صاحب، اور بڑھو جو ہے اپنا اونگا بونگا جو بن سکا انہوں نے اپنا 2-4 جملہ مصائب کا پڑھا، کہیں تب آؤ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ صاحب گئے اندر، وہاں تو معلوم ہوا کہ وہاں تو پہلے سے خود امام حسین بیٹھے ہیں سلام اللہ علیہ، خود امام حسین بیٹھے ہیں۔ جیسے اس کو دیکھا جوان عالم کو، مسکرائے، فرمایا کیا ہوا؟ پھر لے آئے؟ پھر لے آئے کا ترجمہ کیجئے کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب اس سے پہلے بھی 2-4 کا جگاڑ لگا چکا ہے۔ کہتا ہے مولا لایا تو ہوں مگر غلط آدمی نہیں لایا ہوں، آپ کا ذاکر لایا ہوں۔ کہ اچھا کیا نام ہے؟ تو وہ جوان کو تو بھول گیا، تو علی رضا اس کی جگہ رکھ دیا نام، لیکن بڑھو کا یاد ہے اتفاق سے۔ کیا نام ہے؟ کہ شیخ رمضان علی امام۔ اچھا اس سے دنیا بھر میں رمضان علی نام کے ہوں گے، تو جلالہ پورے مولانا رمضان علی ہے ایک تو، لیکن یہ کہ وہاں نیت پتہ ہے کس رمضان علی کی بات ہو رہی، رجسٹر الٹا جا رہا ہے صاحب، کمپیوٹر خدائی چیک کیا کہ اس میں تو کوئی شیخ رمضان نام کا ذاکر ہی نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ کیا بھیا علی رضا کس کو پکڑ لائے تم؟ یہاں تو ہمارے یہاں نام ہی نہیں لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے مولا تو اس سے ہم سے کیا مطلب، جو آپ کے یہاں کی کلرکل مسٹیک ہے، نہیں چڑھایا آپ کے کلرکوں نے تو ہم کیا کریں؟ ہم اتنی گواہی دے سکتے ہیں کہ ان بڑھوں کی مجلس ہم نے خود سنی ہے۔ امام کو تو کل پتہ ہے نا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ حضرت مسکرائے، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، اب جب لے آئے ہو تو کوئی بات نہیں۔ ایک چیز صلوات پر محمد یہ ہو گیا تو مجلس معمولی چیز نہیں ہے، اور جن لوگوں کو اس بات کا احساس ہے وہ کل کام چھوڑ کے مجلس کے اوپر لگے رہتے ہیں۔ ٹھیک، ایک مولانا صاحب تھے، اسی کتاب میں ہے آ گئے اب تئی کی، کیا نام اس کا، عالم ارواح ٹائپ کا کچھ ایسے ہی نام۔ تو وہ قم میں کہیں اشرا پڑھ رہے تھے کسی جگہ، وہ قصائی کے یہاں ایک قصاب کوئی تھا۔ قم تو ایسی جگہ ہے جہاں 100% شیعہ ہے، کل کا کل شیعہ ہے، دوسرے کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اب صاحب وہ قصائی بھی ہے تو بڑھئی بھی ہے تو لوہار بھی ہے، تو کسی قصائی کے یہاں وہ اشرا پڑھ رہے، تو بڑا پیسے والا قصائی تھا۔ تو ان کے یہاں یہ ہے کہ صاحب چائے جو بٹتی ہے تو وہ چینی ملا کے نہیں، اب تو ملانے لگے ہیں ہم لوگوں کی دیکھی دیکھا، لیکن پہلے چینی ڈال کے نہیں پیتے تھے۔ وہ اتنا بڑا بڑا ٹکڑا ہوتا تھا، شوگر کین جس کو کہتے ہیں نا، قند، تو وہ چائے کے ساتھ ہے منہ میں سائیڈ میں رکھا اور اپنا گٹر گٹر پی رہے ہیں۔ تو جسے اپنے یہاں صاحب روزے گاؤں والی بڑے دانے کی الگ ہے اور چورا الگ ہے، ویسی قند کا بھی اچھا اور ہلکا۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، مولوی صاحب نے جو مجلس پڑھ رہے تھے، کہ مجلسوں کا حساب ہو رہا ہے، فلانی جگہ بھونرا 2 محرم فلانے کی مجلس، ذاکر فلانے، بیان یہ، تبرک اتنے کا۔ کہنے صاحب لکھا جا رہا ہے، تب تک میری مجلس کا نمبر آ گیا، بانی فلاں قصاب، ذاکر فلانے مولانا، حصہ چائے اور وہی قند، قیمت اتنی، روز کے حساب سے کلر کے۔ امام نے کہا نا، امام حسین موجود، کل والا قند سستے والا تھا، وہ روز والا نہیں تھا، اس کو کاٹو۔ ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب آج جو مجلس میں آئے شام کو، تو مولانا صاحب کے سامنے پھر چائے آئی، تو انہوں نے بانی مجلس کو بلایا، کہ لے یہاں آئے جی حضور، کر لے گئے یہ کل کون سا قند بٹا تھا؟
کہ یہی ہے صاحب کہ میں اپنا نہیں پوچھ رہا ہوں، پبلک میں کون سا قند بٹا تھا؟ اچھا آپ بتائیے، جہاں کئی لاکھ کی آبادی ہوگی ان کی کچھ آپ کو اندازہ ہے؟ 3-4 لاکھ تو وہیں پہ کریں گے، ہے نا؟ اب جہاں 4 لاکھ کی آبادی 5 لاکھ کی ہو اور کل شیعہ ہو تو تبرک تو محرم میں کم پڑ ہی جائے گا، چاہے جتنا بنائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات پر محمد تو کہنے لگے صاحب کل منڈی مارکیٹ گئے تھے جو ہے وہ قند خریدنے، تو مارکیٹ میں قندے نہیں تھے، ہم نے کہا یار مجلسیہ تو ہونے تو سستے والا لے لیا، کہا بس کہنے خیریت تو کرنے، یہی جانچنا تھا ہم کو کہ یہ ویسے خواب ہے کہ سچولیا کا ہے، اب اندازہ ہو گیا کہ سچ کا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا ہمارا جو گھمایا ہم نے کہ ہماری اس مجلس کے یہ نہیں کرے یار مولانا نے پڑھا تھا بسکٹیاں بانٹ دو، نہیں، جو بانٹیں گے، جیسا بانٹیں گے، جتنے کا بانٹیں گے، جو خرچ کریں گے، آنا آنا پائی پائی کا امام حسین کے یہاں کیا ہے؟ حساب نوٹ ہے۔ لیکن صلوات بر محمد، لیکن کا مسئلہ یہ مین چیز جو وہاں چیک ہوگی، 50,000 کا حصہ بانٹ دو، مگر وہ حصہ آیا کہاں سے؟ روٹی بٹوایا ہے صاحب، شیرمال بٹوایا ہے 2 محرم کی، کھتوا کون ہے معلوم ہے؟ کہ چک بندی میں بیوقوف بنا کہ 5 بیگھہ ان کا 5,000 میں لکھائے لیے رہے، وہی چلا آ رہا ہے کہ اب چاہے پورا وقف کر دو امام حسین پر، نہ مجلس قبول ہوگی نہ حصہ قبول ہوگا۔ صلوات، سمجھ رہے ہیں دین کیا سمجھا رہا ہے؟ لہذا پورا فوکس جو شریعت کا ہے، مذہب کا ہے، دین کا ہے، اسلام کا ہے، کہ جو بھی یہ امید رکھتا ہے کہ بھیا مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ نیک عمل کرو، اچھا عمل کرو۔ قرآن نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے موت کو، حیات کو اس لیے بنایا تاکہ تم کو جانچیں بڑھیا عمل کرنے والا کون ہے۔ کتنا کیا ہے اس سے بحث نہیں ہے، کیسا ہے؟ بسکٹی بانٹ دو مگر حلال کی ہے، قبول ہے، شیرمال بانٹ دو جھٹکے کی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بات، اچھا ایک صلوات بر محمد مین چیز یہ ہے۔ معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ پرانی مجلس چلی آ رہی ہے، 8 بجے کی ہے، نئے نئے پیسہ والے بھائی ہیں یو سمجھ گئے، 8 بجے یو شروع کر دی، ان کے یہاں بھی مائک لگا، ان کے یہاں بھی مائک لگا ہے، اور وہ بیچارہ پرانی مجلس ہے، وہ بیچارہ وہی بسکٹی بٹتی ہے، انہوں نے کھانا بھی کر دیا، پبلک کہاں جائے گی؟ وہیں جائے گی نا۔ اور اس کے بعد وہ 4 آدمی بھی جو اس کو بھی ڈسٹرب کرنے کے لیے مائک اسی طرف لگا دیا، تو اس کی مجلس کا یہ جو 2 لاکھ روپیہ لگایا ہے نا، پیسہ برباد ہوا الگ، گناہگار ہوئے الگ۔ نہ کرو مجلس، اس مجلس میں چلے جاؤ، وہ زیادہ ثواب ہے بنسبت کسی کو مجلس خراب کرنے کے لیے نیا جلوس قائم کر دینا، نئی مجلس قائم کر دینا۔ صلوات اور محمد وہ کہتے ہیں نا ہم لوگوں کے دیہاتوں میں، سوت لڑکیا کا چمہ لو، نہ مائی خوش، ایسی مجلس سے کیا فائدہ؟ نہ اللہ خوش، نہ امام حسین خوش، پیسہ الگ برباد۔ اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہے جو مقابلے میں مجلس کر لے؟ لہٰذا قرآن نے کیا کہا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اگر تم کو یہ امید ہے کہ تم کو مرنے کے بعد خدا کے سامنے پیش ہونا ہے تو اچھا عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد دوسرا جملہ وہ بھی اسی کی تاکید ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور خبردار اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا۔ یہ اللہ کی عبادت میں شریک مت کرنا کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ان سے بات کر رہا ہے قرآن نا جو اللہ کو ایک مان رہے ہیں۔ تو جب اللہ کو ایک مان رہے ہیں تب کہاں شریک ہوئے، شرک ہوا؟ اللہ ایک ہے کہہ رہے ہیں کہ تم سمجھ رہے ہو نا کہ تم اللہ کو ایک کہہ رہے ہو،
لیکن ممکن ہے لا الہ الا اللہ کہو مگر اللہ کو ایک نہ مانتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کھڑے ہوئے مسجد میں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم تب تک جو ہے وہ یہ چلے آئے مسجد میں. اندازہ ہوا کوئی آ گیا, وہیں سے وسیع حسن صاحب پلٹ گئے. ایاک نعبد وایاک نستعین. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تک جیسے پڑھ رہے تھے کیسے بدل گئے؟ کہنے لگے فلانے چاہے نا ان کو سنانے کے لیے. اب یہ عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہو یا ان کے لیے کر رہے ہو؟ ہو گیا نا شرک, ہو گیا نا شرک. لہٰذا مین عبادت کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ ساتھ نام و نمود نہ ہو, دکھاوا نہ ہو. اچھا دکھاوا آدمی کرتا کب ہے؟ صلوات درما یہ سنیے آپ کبھی اپنے دل سے پوچھیں ہم کہ ہم دکھاوا کرتے کیوں ہیں؟ اسی لیے تو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم ہوں کچھ کری تھے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد. وہ جو ہم نے پرسوں آپ کو 100 روپیہ دیا تھا ان کو دینے کے لیے پہنچا دیا آپ نے؟ کہنے لگے بھیا تو یہ پوچھنا تھا تو مجلس کے بعد نہ ملتے. یہ ممبر سے پوچھنے کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ یہاں سے وہاں تک مرد عورت سب سمجھ لیں ہم ہوں کہ ہوں کی مدد کری ہے نا. یہ صلوات در محمد یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس بہانے سے اس بہانے سے ہم یہ دکھاوا کرتے ہیں کہ لوگ اللہ کہتا ہے بابو تم چھپاؤ, ظاہر کرنا تو میرا کام ہے نا. دیکھیے سب کا کام الگ الگ ہے, اللہ میاں نے بانٹ دیا ہے نا. جیسے کھانا پکانا کس کا کام ہے؟ عورتوں کا کام ہے. اور کھیت جوتنا کس کا کام ہے؟ مردوں کا کام ہے. آپ بیٹھیے گا کھانا پکانے, روٹی ٹیڑھی کر دیجئے گا, پتی تیز کر دیجئے گا, وہ چلی جائیں گی ٹریکٹر چلانے, خود بھی جان دیں گی, ٹریکٹر کو خراب کریں گے. تو جس کا جو کام ہے نا اس کو وہ کام کر, دوسرے کے کام میں دخل نہ دو, ہے نا. اللہ کہتا ہے تمہارا کام عبادت کرنا ہے, بس پھیلانا ہمارا کام ہے, ہمارے کام میں کیوں دخل دیتے ہو؟ صلوات درما سناتا ہوں تمہارا کام اللہ کے لیے کرنا ہے, مشہور کرنا اللہ کہتا ہے میرا کام ہے. کہاں لکھا ہے؟ کہ دعائے کمیل میں مولا نے کہا ہے, کہاں یاد ہے؟ کم من قبیح سترتا. وہ تو اتنا کریم ہے کہ کم من قبیح سترتا, پالنے والے کتنی برائیاں ہیں جس پر تو نے پردہ ڈال رکھا ہے نا. وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ. کتنی اچھائیاں ایسی ہیں کہ جس کا میں مستحق نہیں ہوں, تو نے اڑا رکھا ہے, پھیلا. وہ تو اتنا کریم ہے کہ بلا کیے ہماری تعریف کرا رہا ہے, تب کیوں تم ٹینشن لیتے ہو؟ تو اللہ کا کام ہے کیا؟ نیکیوں کا پھیلانا. تمہارا کام ہے نیکی کرنا. تم اللہ کام میں دخل دو گے سکسیز ہو گے. جیسے کھانا پکا ہوا بیٹھ جاؤ روٹی جلا دو گے, وہی حال ہے. عمل بھی جائے گا, ثواب بھی نہیں ملے گا. یہ ہم نے کہاں سے کہا کہ نیکیوں کا پھیلانا ہمارا کام نہیں ہے؟ ہم کو خالی عمل کرنا ہے, پھیلانا نہ پھیلانا اس کا کام ہے. اب یہاں سے 2-3 قصہ سناؤں گا, 2:45 بجے انشاءاللہ اتروں گا. صلوات در محمد. کہاں ہے روایت؟ یہ خصال نام ہے نا کتاب کا. کس کی ہے؟ جناب شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کی. خصال میں جناب شیخ صدوق روایت لکھتے ہیں, ایک نبی تھے, خواب دیکھا, کوئی کہہ رہا ہے کل آپ کو 5 کام کرنا ہے. 2-3 ٹھو یاد ہے اس کو سن لیجئے, 2 ٹھو نہیں یاد ہے, اور جو ان کام کا ہے وہ یاد ہے بس, اور بقیہ کیا کرنا ہے. صبح آپ کو کیا کرنا ہے؟ 5 کام کرنا ہے. نمبر 1, پہلی چیز جو ملے گھر سے نکلتے ہی اس کو کھا جائیے گا. 2, دوسری چیز جو ملے اس کو دفن کر دیجئے گا.
تیسری چیز جو ملے اس سے بھاگ جائیے گا، چوتھی چیز جو ملے اس کو پناہ دے دیجیے گا، پانچویں چیز جو ملے اس کو مایوس مت کیجیے گا۔ نبی کا خواب نہیں ہوتا ہماری طرح سے، نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے نا۔ ابراہیم نے خواب تو دیکھا تھا کہ میں اپنے لڑکے کو ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل نے کیا کہا؟ ابا کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو پیغمبر کا خواب نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ حکم الہی۔ اب یہ نبی تھے، اٹھے صبح، پہلا حکم کیا تھا؟ جو چیز ملے اس کو، جیسے باہر نکلے بڑا سا کالا پہاڑ، ارے باپ رے یہ کیسے؟ پھر سوچا یار یہ آج تک تو نہیں تھا، بھائی کھڑا ہوا ہے نا سامنے روز آم کا پیڑ، آج پہاڑ، تو کیا یہ تو الگ سے کچھ لگ رہا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ناممکن چیز کا تو اللہ حکم دے نہیں سکتا۔ اچھا وہ حکم دے بھی دے تو ہم ابے سے کیسے بیٹھ جائیں؟ کوشش تو کریں، کہہ دیں گے کہ صاحب اتنا بڑا منہ بنایا تھا آپ نے ہمارا، اتنا بڑا پہاڑ کیسے کھا لیتے؟ کہنے تو ہو جائے گا۔ تو یہ چلے پہاڑ کھانے کی نیت سے، جب آگے بڑھنے لگے تو چھوٹا ہونے لگا، پہاڑوا چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا، قریب پہنچے تو اتنا بڑا، ہاتھ بڑھا کے اٹھایا لقمہ، سمجھے آپ؟ اس کو رکھ لیا ہوں میں، اور یہ باپ رے باپ، صلوات پر محمد تو بڑی غضب کی مٹھائی ہے بھائی، واہ۔ آگے بڑھے، دوسرا حکم کیا تھا؟ جو ملے اس کو دفنا دینا، توپ دینا۔ دیکھا ایک بڑی سی لگن ہے، اس میں ہیرا جواہرات، سونا چاندی، کروڑوں کی ملکیت کا، کوئی بھی آدمی ہو جیرا ڈول جائی نا، لیکن ایک نبی ہے، حکم خدا، گڑھا کھودا دفنا دیا، مگر مال ہے نا، تو چلے پھر ایسے مڑ کے ایک بار دیکھا، ارے دیکھا کیا وہ لگنیاں پھر اوپر آ گئی ہے، کہ ارے یار یہ کیسے اوپر؟ پھر خدا ہی جواب دیا، ایک بار ہم کو کہا گیا تھا دفنانے کے لیے، ہم نے اپنا کام کر دیا، اب باہر آوے چاہے اوپر آوے ہم سے نہیں مطلب ہے۔ آگے بڑھے تو تیسرا حکم کیا تھا؟ تیسری چیز جو ملے اس سے بھاگ جانا۔ دیکھا کہ ایک گدھا مردہ پڑا ہے، پیٹ ویٹ پھولا، پھٹنے کے قریب، بدبو بری طرح، بھاگے پوچھا جا۔ چوتھا یاد نہیں، پانچواں یاد نہیں، صلوات پر، لیکن دوسرے اصل مین ہے۔ اے بھیا کتنی دیر ہے چاول گلنے میں؟ نہیں یار ان لوگوں کی صلوات ہلکی ہوگی اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں جلدی اتر جائیں۔ اب آئیے صاحب جو ہے وہ پھر سوئے، پھر اللہ کی ہاں بھائی آپ نے کام تو کر ڈالا پانچوں، مطلب سمجھے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے انگریزی میں سیمبولک، ہے نا، ہمارے یہاں اردو میں بولتے ہیں علامتی، تمثیل، سمجھے کل۔ وہ پہاڑ جو دیکھا وہ پہاڑ تھوڑا تھا، وہ تمثیل تھی، کس بات کی؟ کہ جو پہاڑ تھا وہ مثال تھی غصے کی، ہے نا، بہت بڑی چیز ہے، لیکن جیسے تم آگے آگے بڑھے پہاڑوا چھوٹا ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، لقمہ منہ میں رکھ لیا، ویسے ہی غصے کا حال ہے۔ اگر برداشت کر لے جاؤ نا، پی جاؤ تو ویسے ہی لذیذ ہے جیسے تم نے وہ لقمہ کھایا۔ صلوات در محمد۔ واقعی آدمی بڑی سخت دقت یہ ہے، چلتے کہیں بھاگ جاتے کہیں، آدمی واقعی اس پر غور کرے نا، کچھ نہ کرے، خالی غصہ برداشت کر لے جائے، ہو جائے کسی سے جھگڑا تو ہم جانا۔ اور ایسے ایسے ایک نبی تھے، نام سنا ہے؟ شوگر نے برباد کر دیا، بھول جاتے ہیں، تب ایک کتاب لے کے بیٹھتے ہیں۔ ذوالکفل، کیا نام تھا؟ ذوالکفل کو نبوت دی گئی شرط پر کہ غصہ مت کیجیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب نہیں کریں گے۔ جناب ذوالکفل کا جانتے ہیں روٹین کیا تھا؟ رات بھر عبادت کرتے تھے،
صبح عبادت کے بعد اپنا کام کرتے تھے، جو بھی ان کا کام تھا، بڑھئی کا، کھیتی کا، نہیں معلوم، ذہن میں نہیں ہے اس وقت، ذہن میں ہے تو کوئی کام کرتے تھے، ظہر کے وقت پھر اپنی عبادت وغیرہ کرنے کے بعد سو جاتے تھے، 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ جو بھی، 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک 6 بجے تک سوتے تھے۔ شیطانوا نے کہا ان کو غصہ دلانا ہے، اس لیے کہ ان کی نبوت کاہے پہ ٹکی ہے، غصہ نہیں کرنا اس شرط میں ملی ہے، ان کو غصہ دلانا ہے۔ اب رات بھر کے جگے عبادت، دوپہر تک کھٹے، جیسے آنکھ لگی شیطان نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شیطان ہے جن انسان کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، انسان بن کے آیا، کھٹکھٹایا، نبی تھے بیچارے، اٹھ گئے، ہاں بھیا بولیے، کہیں صاحب فلانے سے جھگڑا ہو گیا، میرا حق مار لیا صاحب، نہیں دے رہا ہے، ذرا صاحب چلیے صاحب، تب تھکے ہیں، رات بھر کے جگے ہیں، کہنے لگا ایسا ہے نا، جاؤ میرا نام بتا دینا، وہ لحاظ کرے گا، ہو جائے گا۔ کہاں لے جانا تھا ان کو، تو خالی اٹھانا تھا، چلا گیا۔ اب اٹھ گئے تو اٹھ گئے، پھر اپنا رات بھر کی عبادت، دوسرے دن پورا دوپہر تک محنت، ذرا سا آنکھ لگی پھر کھٹکھٹایا، کیا ہوا؟ کہنے صاحب نہیں مان رہا ہے صاحب، چلیے سچا۔ تو جناب ذوالکفل نے اٹھایا، انگوٹھی نکالا، کہ یہ لے جاؤ، یہ پہچان ہو جائے گی، تب وہ سمجھ جائے گا کہ ہم نے کہا یہ لو جاؤ بات، چلا گیا، انگوٹھی ہو گئی۔ پھر اب اٹھ گئے تو اٹھ گئے، اب کئی دن ہو گیا جگتے لگاتار، 2 دن نا، تیسری رات پھر پورا جگے، پھر دوپہر تک وہی کام، جیسے آنکھ لگی پھر کھٹکھٹایا، پھر آنکھ کھل گئی، کیا بھیا؟ کہنے صاحب نہیں مان رہا ہے صاحب، میرا اتنا مار دیا صاحب، آپ چلتے آپ کی بات مان لیتا۔ چلو انصاف سے بتائیے، کوئی بھی ہوتا، ابے تم کو یہی وقت ملتا ہے روزانے کا، 2 گھنٹے بعد نہیں آ سکتے، چلائے گا نہیں چلائے گا، بغیر کسی غصے کے، سمجھ گئے آپ؟ چل پڑے اس کے ساتھ۔ اب وہ کہاں لے کے جائے، کہوں کو جھگڑا ہوئے تب نا، تو کچھ دور لے کے چلا، اور اس کے بعد کہا میں تو خالی مزہ لیت رہا ہوں۔ اب کوئی بھی ہوگا غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کو، لا حول ولا قوت الا باللہ کر کے واپس چلے آئے، ختم ہو گئی بات۔ تو غصہ یہ چیز ہے، اگر آدمی اس کو پی جائے نا، ایک بات جلبلاہٹ تو بہت آتی ہے، کھجلاہٹ تو بہت ہوتی ہے، اور اس وقت شیطان حاوی بھی ہو جاتا ہے کہ مر ڈالیں گے مر جائیں گے، لیکن اگر وہی 1 منٹ آدمی برداشت کر لے جائے نا، زندگی بھر مسکرائے گا آدمی۔ ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، پھر سے ہے وہ اسلام قبول کر لیا، کچھ دن رہا، دین سیکھا، جانے لگا، کہنے لگا صاحب اب ہم جا رہے ہیں، مثلا جو ہے وہ فیض آباد سے آیا تھا بھورا، کہ صاحب اب وہ ہو گیا، اب ہم جا رہے ہیں، تو آپ کچھ نصیحت فرمائیے یا رسول اللہ، اپنے گاؤں میں جائیں گے کیسے رہنا؟ کہا جاؤ، کچھ نہیں، جو دین سیکھا وہ تو اپنی جگہ، ایک بات نوٹ کرنا، غصہ مت کرنا۔ چلا گیا۔ سنا ہوگا آپ نے پرانے زمانے میں عربوں میں اتنی بات کو لے کے 40 سال تلوار چلتی تھی، جنگ ہوتی تھی، جم ہے نا۔ اب جب یہ اپنے گاؤں پہنچے تو معلوم ہوا صاحب ان کے جو ہے وہ خاندان والے لٹھ لیے آگے کھڑے ہیں، اور معلوم ہوا ادھر سامنے والے جو ہے وہ کون گاؤں ہے، اگل بغل کوئی گاؤں ہے آپ کے؟ نصیر آباد۔ کل صاحب ادھر سے نصیر آباد والے پوری لاٹھی ڈنڈا لیے کھڑے ہیں، ادھر سے بھونرا والے آج ہو جائے مت ڈالو کاٹ ڈالو۔ کیا ہوا؟ کل صاحب جو ہے وہ اس گاؤں والوں نے ہمارے گاؤں کی بے عزتی کی، اور فلاں کو مار دیا ہے، اور فلاں کا مردر ہو گیا ہے، اس کو بھی تاو آیا، نکالی تلوار، پہنچ گیا۔ تب تک اس کو یاد آ گیا رسول اللہ نے کیا کہا تھا، غصہ مت کرنا۔ کہا تب یار اسلام قبول کرنے سے کیا فائدہ ہوا، مسلمان ہونے سے کیا فائدہ ہوا، جب رسول اللہ کی بات یہ نہیں ماننا ہے۔ ہو گئی نا بات۔ ہم لوگ یہی تو کرتے ہیں کہ اپنے کو مسلمان کہتے تو ہیں، نہ رسول اللہ کی سنتے ہیں، نہ حضرت علی کی سنتے ہیں، نہ امام حسین کی سنتے ہیں۔ کیا فائدہ اس پگڑی لگانے سے، نقاب پہننے سے؟ صلوات، جاؤ گھومو ویسے۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ صاحب
مولانا ہیں, نقاب جو ہے وہ پگڑی لگائے ہیں, شیروانی پہنے, داڑھی رکھے ہیں, نقاب پہنے, یہ لوگ مسلمان ہیں. مرنے کے بعد دنیا والے مسلمان سمجھ کے پریشان کرتے رہے. مرنے کے بعد ڈنڈا پڑا, مسلمان تھے تو یہ کیوں کیا, تو یہ کیوں کیا, تو نہ دنیا مل پائی ہم لوگوں کو, نہ آخرت ہی مل پائی. صلوات بر محمد و آل. اب اس کو یاد آ گیا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا, کل کرنا کیا نہ کرنا, غصہ نہ کرنا. کہنے لگے یار تب پھر مسلمان بھائی کون فائدہ, پرانے میں اب میں کیا فرق ہے. تو اس نے اپنے رکو تم لوگ ہم بات کر کے آتے ہیں. سامنے والے جو ہے وہ گیا بات کرنے نصیر آباد والوں سے. کیا بات ہے بھائی, کیا ہے, کاہے کو تم لوگ کھڑے ہو گئے. کہنے صاحب ہمارے آدمی کو مارا ہے. کہنے یار اب لڑائی کرنے سے تو وہ آدمی زندہ نہیں ہو جائے گا, اب تو جو ہو چکا ہو چکا. ایسا کرو نا, مارا اس نے ہے نا, جو خون بہا ہے میں اپنی جیب سے دوں گا. کھیت بیچنا پڑے, باغ بیچنا پڑے, کھجور بیچنا پڑے, میں دوں گا. یار کیا فائدہ لڑائی کرنے سے. سامنے والے بھی انسان ہیں نا. کہنے لگے یار مارا ان لوگوں نے, ہی بڑھ کے نیتا بنے چلے آئے ہیں کہ ہم دیں گے, ہوتا ہے نہیں ہوتا. کہنے لگے سنیے تو کیا ہم آپ سے ہلکے ہیں, ہم آپ سے کم ہیں. ابھی ہم تم سے پیسہ لے لیں گے, غلطی مان لے ہمارے لیے یہی بہت ہے. کم مان لیا یار, جاؤ جاؤ خدا حافظ. ایک آدمی کی سوجھ بوجھ ہے نا, غصہ نہ کرنا, پیغمبر کی ایک نصیحت کو مان لینے سے پتہ نہیں کتنے مارے جاتے. دونوں قبیلوں میں صلح ہو گئی. صلوات بر محمد و آل. تو یہ ہے غصہ نہیں کرنا. دوسری چیز کیا تھی, مین تو یہاں یہی تھی جس کی وجہ سے پورا قصہ سنایا. پھر بات نکل آئی, ہم نے کہا غصہ پہ پڑھ دو یار, کہ ہو کے اوپر اثر ہو جائے, ہو سکتا ہے جھگڑا رک جائے. نیت صاف ہو تو اللہ کر بھی دیتا ہے, سمجھ گئے آپ. اور کب کہاں خدا مدد کرتا ہے نا. ابھی تو آپ کی مجلس کل گئی تھی, جو حادثہ میرے ساتھ ہونے جا رہا تھا, مجلس کل گئی تھی, لیکن خدا بچاتا ہے, خدا بچاتا ہے. سمجھا ہوا کیا, ہوا کیا. لڑکے بھی سن لے بھیا, بہت دھوکہ ہو رہا ہے. اچھا نیا طریقہ اپناتے ہیں. راستے میں دیکھا میسج, آپ کا سم 24 گھنٹے کے اندر بند کر دیا جائے گا, لہذا اس کو KYC اپنا صحیح کرا لیجیے. میں نے لڑکے کو فون کر دیا کہ ہمیں دیکھو یہ میسج آیا ہے, اور وہ ایئرٹیل کا, ایئرٹیل بینک بھی تو ہے نا ایک, اسی سے فاسٹ ٹیگ ہے, اور پرسوں ہم لوگوں کو پٹنہ کہاں جانا ہے تو ضرورت ہے. وہ ہڑبڑا گئے. ہم لڑکے کو فون کیا, ہم نے کہا دیکھو بات کرو کیسے کیا ہے اس میں, دیکھیے, اور پکا کر دیا. تو اس کا فون ہے کہ صاحب ہم نے بات کیا تھا, تو ان لوگوں نے کہا نہیں صاحب وہ جو نمبر ایڈ ہے اس نمبر سے بات کیجیے. تو اب تو شک بھی ختم ہو گیا نا. میں نے فون لگایا, بولیے. ہم نے کہا بھیا اس طرح آپ کا میسج آیا. کہنے لگا ہاں تو ایسا ہے کہ نہیں, سم اتنی جلدی نہیں بند ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ ٹھیک کرا لیجیے. نا کیسے ٹھیک ہوگا. کہنے لگے آپ گوگل پلے پہ جائیے. اب رستے میں ہو رہا ہے, وہی جنگل میں کھڑے اب کر رہے ہیں, سمجھا. گوگل پلے پہ جائیے, گئے. کہنے لگے یہ والا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے. ہم نے چلو ڈاؤن لوڈ ہو گیا. کہنے لگے اب اس کو اوپن کیجیے. ہم نے کہا اچھا اوپن کر لیتے ہیں. کہنے لگے اب اس میں جو ہے اپنا ڈیبٹ کارڈ. تب تو ٹھنکا کہ یار اس سے کیا مطلب, نہ یہ ہم سے جو ہے وہ آدھار کارڈ مانگ رہے ہیں, نہ فوٹو مانگ رہے ہیں, یہ سب چاہیے نا. تو اب ٹھنکا دماغ. تب تک یہ عباس بھائی گاڑی والے گھن سے یہ کیوں مانگ رہا ہے, ہوش آیا. ہم نے کہا لیکن اب بنے ہو بیوقوف مولوی صاحب. ہم نے کہا اچھا صاحب ملایا, وہ کر دیا. کہنے لگے وہ پیچھے والا نمبر ڈالیے. ہم نے وہ ڈال دیا. کہنے لگے اور نیچے آئیے, اور نیچے آئے. کہنے لگے اس کو بھریے. تو ہم نے کہا یار ہماری تو نیٹ بینکنگ ہے ہی نہیں, تو یہاں کیا لکھ, کہ وہاں نو لکھ دیجیے. نو لکھ دیا. کہنے لگے اب 10 روپے کا آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالیے. ہم نے کہا بس گئے مولوی صاحب. خیر ہم نے 10 روپیہ. کہنے سبمٹ کیجیے. ہم نے سبمٹ کر دیا. کہنے اب ذرا جائیے اپنے بیلنس پر, کٹا کہ نہیں کٹا. ہم نے کہا یار کٹا تو نہیں. تو چونکا وہ.
کہ وہ آپ نے نمبر غلط ڈالا ہے، 16 ہونا چاہیے تو 14 ہے۔ اب ہم کنفرم ہو گئے کہ ان سے کیا وہ ویسا کیجئے ویسا کیجئے۔ خیر ہم نے دوبارہ کیا، پھر 2000 بار کہہ دیے۔ پھر ہم نے کہا جو ایسا ہے کہ ہم راستے میں ہیں، ہم شام کو اپنے لڑکے سے کہیں گے کہ وہ کر دے۔ کٹ دیا میں نے۔ اب وہ صاحب دوسرے والے نمبر پر جس سے بات ہو رہی تھی، عباس بھائی والے گاڑی والے، کیا ہوا بھائی؟ یہ انداز نے اور محکم کر دیا، سمجھ گیا؟ تب میں نے اترتے ہی یہاں HDFC میں شیعہ ہیں بیچارے مومن مظفر نگر کے، ان کو فون کیا، ہم نے کہا یار اس طرح کے، کہ اس سے کیا مطلب KYC سے آپ سے؟ ہم نے کہا نہیں وہ 16 کی جگہ 14، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ 14 تو ڈالا یار، اس سے کریں نہیں، اگر آپ نے نمبر صحیح نہیں ڈالا تو کچھ نہیں ہوگا۔ خیر پھر ہم نے اعظم گڑھ فون کیا، 100 نمبر کے اعظم گڑھ مئو دونوں کے جو انچارج ہیں شان حیدر مظفر نگر کی طرف، ہم نے کہا یار ایسا ایسا ہوا، کہ ٹھیک ہے صاحب بھیجیے۔ تو ابھی ان کا فون ہے کہ میں نے سرویلانس میں ڈال لیا۔ ذرا سا دماغ میں نہ آتی نا تو اتنے وقت کیا مجلس پڑھتے، کل تو خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ تو بچایا کس نے؟ وہی ہم نے کہا عباس بھائی خمس نکالتے ہیں، ایسے اللہ میاں تھوڑے لوٹنے دیں۔ لہذا اپنے بچوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، ایک تو ہوشیار رہیے، کبھی فون پہ یہ سب مت کیجئے ٹھیک ہے صاحب آپ کا آفس کہاں، ہم وہاں آ جاتے ہیں اپنا ٹھیک کرانے کے لیے، آفس چلے جائیے وہ بہتر ہے، بیٹھ کے کمرے میں لحاف میں کام کرنے کی کوشش مت کیجئے۔ 1 2 خمس کے پابند ہو جاؤ، اللہ تم کو ضائع ہونے سے بچائے گا۔ صلوات، یہ آج کا تجربہ ہے، سمجھے؟ وہاں باغ ووگ لگنے والی ہے، وہ باؤنڈری چل رہی ہے، سمجھے؟ فیملی ایک میں ہے، کچھ پیسہ بھائیوں کا بھی، ابھی تو ہم کسی طرف نہ ہوتے کل نکل جاتا، باؤنڈری اور آتی، اور پہلے تو ان لوگوں کو ہم صفائی دیتے کہ ہم کہاں نہیں گئے ہیں۔ صلوات در محمد بس خوف تو اللہ، اسی لیے قرآن کہتا ہے من کان للہ کان اللہ اللہ، اللہ کے تم ہو جاؤ تمہارا اللہ ہو جائے گا، سمجھ گیا؟ خمس کبھی اللہ ایسے ہو جاتا ہے۔ کل ایک قصہ دیکھ رہے تھے، تو پرانے زمانے میں ڈکیتی ہوتی تھی نا، راستے میں قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، تو ایک جگہ جو ہے قافلہ لوٹ لیا گیا سارا سامان، تو ایک بڑھیا کا کوئی بکسا ٹائپ کا تھا، وہ بھی چور اٹھا لے گئے۔ تو جیسے جو ہے وہ سردار نے اس کا تالا توڑا، کھولا تو اوپر اتنی بڑی پرچی رکھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھے؟ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ صاحب بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ یہاں رکھنے کیا ضرورت ہے؟ کہ صاحب بسم اللہ لکھ کے رکھ دیں گے نا تو مال چوری نہیں ہوگا۔ اس نے بند کیا، کہا مال لے کے جاؤ۔ تو جو چھوٹے چور تھے کہنے صاحب اتنی آسانی سے آپ نے واپس کر دیا، ہم لوگ لوٹ پاٹ کے لے آئے تھے۔ کہا ہم مال کے چور ہیں، عقیدے کے ڈاکو نہیں ہیں، ہم مال چراتے ہیں، کسی کا عقیدے پر ڈکیتی۔ وہ بڑھیا کا عقیدہ یہ تھا کہ بسم اللہ لکھ دو تو مال چوری نہیں ہوگا، ہم اگر اس کا مال اٹھا لے جاتے تو قرآن سے عقیدہ اٹھ جاتا اس کا۔ صلوات محمد۔ یہ جب ہوا نا تو ایک حدیث اور کہی ہے، پتہ نہیں آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی، کہ آدمی جیسا اپنے اندر اللہ کو سمجھے گا اللہ اس کے لیے ویسے ہو جاتا ہے۔ صلوات در محمد۔ تو آج تو پتہ نہیں مجلس یہ خراب ہوئی جا رہی، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر۔ دوسر کا کیا تھا؟ جو چیز ملے اس کو دفن کر دینا، یہی مین اور یہی اصل چیز تھی۔ وہ جو تم نے لگن سونے چاندی کی دفنایا اور پھر وہ ابھر گئی، جانتے وہ کیا تھی؟ وہ سونا چاندی تھوڑا تھا، تب کا وہ تمہاری نیکیاں تھیں، تم نے اس کو دفنایا، آگے بڑھے، ہم نے پھر اس کو باہر کر دیا۔ مطلب سمجھے کا کیا؟ کا مطلب یہ کہ نیکی کرنا تمہارا کام ہے، ظاہر کرنا ہمارا کام ہے۔
تو خدا نے ہماری نیکی کو ظاہر کرنے کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. ہمارا کام نیکی کرنا ہے، چلانا نہیں ہے. جتنا تم دباتے جاؤ گے اتنا خدا ابھارتا جائے گا. لوگ بھی جانیں گے، ثواب بھی ملے گا. اور اگر ہم ہی اڑانے لگیں گے پیسہ بھی گیا، ثوابوں نہیں ملا. صلوات بر محمد و آل محمد. سنا ہے آپ کو؟ جب آدمی اللہ کے لیے. اور ایک بات کہنے لگے مولوی صاحب کیا بتائیں، ہم بولتے نا مگر طبیعت یہ جلبلا گئی. ایسا الزام کم وقت ہمارے اوپر لگاتے ہیں کہ انسانیں تو ہیں کیا. آئیے آئیے آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، آ جائیے، کھڑے کیوں؟ آؤ آؤ، بیٹھو بیٹھو، آؤ بیٹھو. مگر ہماری اور تاکہ یا آپس میں کچھ مت کیا. ہاں یہاں آؤ، کس کے میں بیٹھی، ادھر آ جاؤ، آؤ اٹھو. ہاں یا تم کس کو، تم ادھر آ جاؤ. بور تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ قصہ کہانی میں تو یہ کاب ہوا ہو. لڑکے نہیں بند کیے، کہیں سے ہل گیا تھا. وہ کیا ہے؟ وہی ہے. ہاں اسی پہ ہٹوا رکھ دیجیے مولوی صاحب. یا صلوات بر محمد. دیکھیے ہوتا کیا نا، ہم لوگ اللہ کو جب بھول جاتے ہیں، ہم کو کچھ کہہ دیا، اتنا بڑا الزام، مار ڈالیں گے، مر جا. یہی تو ہوتا ہے نا. خدا کہتا ہے ہم مار ڈالیں گے، تم کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ سمجھے آپ؟ ہم ہیں نا تمہارے. جب تمہارا اللہ ہے، جیسے آدمی کے باپ اگر ہے تو لڑکوں کو بہت ٹینشن نہیں رہی، یار ابا تو ہے نا. تو جب ابا پہ اتنا بھروسہ ہے اور تم سائڈ ہو جاتے ہو کہ ابا دیکھ لیں گے، تو اللہ تو سب سے بڑا ہے نا. اور وہ کہتا ہے کہ بابو ہم تم سے بڑھیا دیکھیں گے. اس کا سن لیجئے. تم اللہ کے لیے کرو، ظاہر کرنا اس کا کام ہے. ایک اس لیے کہ ایک ہی قصے میں سب نظر آئے. ایک تم چھپاؤ، ظاہر وہ کرے گا. دو تم کسی کو بے عزت کرنا چاہو، اگر تمہارے اوپر کسی نے الزام بھی لگایا ہے، تم تپو مت، غصہ مت کرو، اللہ پہ ڈال دو. اللہ جب تک تم کو صاف نہیں کر دے گا دفن نہیں ہونے دے گا. صلوات اس کے اوپر بھروسہ کر کے دیکھو. جو دنیا میں جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، خالی اسی الزام کی بنیاد پر، صفائی کے چکر میں ایسا کہہ دیا، ویسا کہہ دیا، اور فلانا ہماری لڑکی پہ یہ الزام لگایا، اور ہماری اماں کو ایسا. تھوڑا سا برداشت کر لو، اللہ صاف کر دے گا. اور جنہوں نے تم کو بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے نا، اس میں بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو بے عزت کرے گا، گھر کے کونے میں بھی گھس کے بیٹھے گا نا، اللہ کہتا میں نکال کے چوراہے پر بلا بے عزت کیے مرنے نہیں دوں گا. صلوات پر. سنیے آپ قصہ، اور آپ کو میں دو قصہ سناتا ہوں. ایک بزرگ عالم تھے، مرحوم آغا سید مہدی قوام. یہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے. بڑے اللہ والے، بڑے مومن. اچھا ایک پہچان اور بتائیں، جو واقعی مومن ہوتے ہیں نا، وہ اوپر سے ہنستے کھیلتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق یہ وہ استغفر اللہ بہت نہیں کرتے. بڑے مومن آدمی. ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ایک دن دیکھا میں نے اپنے استاد کو، آدھی رات کا ٹائم، بدنام علاقہ، بدنام مسافر خانہ، آدھی رات کا ٹائم، آگے آگے استاد، پیچھے پیچھے ایک ٹھو عورت. اب ممبر سے اس سے زیادہ نہیں بول سکتا میں، کیا دماغ میں آئے گا. شاگرد ان کے وہ بھی مولانا امامے والے ہیں، کہنے ہو دیکھو چمڑے میں نمک لگایا جاتا ہے کہ سڑنے نہ پائے، یہاں تو نمک ہوا ہے سڑ گیا ہے. صلوات بر محمد. یہاں کا شاید کیس نہیں ہے، کہیں اور کا. اس میں نہیں آ رہا، یہ جہاں لگا ہے پنکھوا، اس سے نہیں، یہ جس میں لگا اس میں یہ دیکھیے لائٹ نہیں جل رہی ہے. اب آیا، یہ یہاں سے گڑبڑ ہے، وہاں سے نہیں ہے.
اے دادا، یہ دادا سے ہو رہا ہے، آپ تھوڑا سا ہاں صلوات بر محمد و آل بھول جاتے ہیں کہا گیا. ہاں نہیں یہ کچھ کہہ رہے ہیں کیا اترنا ہے؟ اچھا صلوات بر نہیں بھائی سمجھ لیں. تو کہنے صاحب ارے باپ رے باپ ان کو کہنے صاحب اتنا مجھ کو بدگمانی ہوئی اپنے استاد سے، اتنے گندے آدمی یار، مولانا ہبا کبا پہن کے اتنے گندے آدمی. لہٰذا ایک چیز اور سن لیجئے آپ لوگ، قرآن کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ من العلم، جب تک 100% یقین نہ ہو جائے کان مت دھرو. ساری بربادی انہوں نے پھس سے ان سے کہا، انہوں نے پھس سے ان سے کہا، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. بڑے ڈنڈے پڑیں گے اس طرح کے شک پر قیامت میں. میں نے کلاس جانا چھوڑ دیا. ایک دن دماغ میں آیا کہ یار ان کا عمل ان کے ساتھ، وہ اپنا اللہ کے ہاں جواب دیں گے، پڑھاتے بڑھیا ہے یار. چلو گئے ایسے جیسے یہ بیٹھے ٹیک لگا کے کھمبے بیٹھ کے. اس دن استاد نے بدگمانی پر درس دینا شروع کر دیا. اپنے دل میں کہا استاد بدگمان نہیں، اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں تو آئے. بات ختم ہو گئی. ایک دن خبر آئی کہ استاد مر گئے. اپنا شاگرد مولانا امامے والے استاد کے بارے میں کتنا بڑا شک ہے ان کو، اور مر گئے. کہنے لگے میں نے سوچا کہ اپنا عمل ان کا اپنے ساتھ خدا کے ہاں جواب دیں گے. استاد تھے چلو مٹی چلے بلکہ بہت بجھے دل سے گئے. جنازے میں جیسے پیچھے چلنے لگے تو ہوتا آپ لوگ بھی گئے ہوں گے کہ چلے تھے ان کے ساتھ، کچھ دور کے بعد یہ آ گئے ساتھ میں، ہوتا ہے نا. کہنے لگے ویسے ہی جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے، تب تک ایک دوسرے شاگرد ان کے عالم دین وہ میرے بغل میں آ گئے اور ایسے دیکھا انہوں نے تابوت. کہنے اللہ مغفرت کرے مرحوم کیا چیز تھے. اپنے دل میں کہا وہ تو ہم بھی جانتے ہیں کیا چیز تھے. تو وہ دوسرے والے شاگرد کہنے لگے یار ابھی تو قبرستان میں دور ہے، ایک ان کا قصہ میں آپ کو سناؤں اگر کہیے تو جو میرے ساتھ بیتا ہے. دیکھیے خدا کیسا انتظام کرتا ہے. میں نے کہا دفن نہیں ہونے دے گا جب تک عزت صاف نہیں کر دے گا. صلوات بر محمد کہنے سنائیے کہ فلاں جگہ عشرہ ہو رہا تھا. آپ دیکھیے کتنا بڑا آدمی ہے اور اس آدمی کے لیے کتنا گندا تصور ہے، کتنی بڑی بدنامی کی بات ہے. لیکن خدا کہتا ہم پر بھروسہ کرو نا، ہم کو ٹھیک کریں گے، تم کاہے پریشان ہو. اللہ موجود ہے نا تمہارے ابا سے بڑھ کے. کل فلاں جگہ عشرہ ہو رہا تھا جناب فاطمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے زمانے میں، یہ جمادی الثانی آخری مجلس جس دن تھی. مجلس ختم ہو گئی، جب چائے وائے پی لیے تو انجمن والے آئے. حضور اچھا خدا حافظ، لفافہ دیا، جیبا میں رکھا. تو اتنے بڑے مولانا ان کے پاس کار نہیں تھی، میرے پاس کار تھی جو سنا رہا ہے. انہوں نے مجھ کو بولا اے علی رضا یہاں ہو. جی حضور گاڑی ہے تمہارے پاس؟ کا جی ہے. کل لاؤ یار آج پیسہ ملا چلو مستی کر کے آتے ہیں. میں نے کہا نا جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دکھاوا کم کرتے ہیں، اندر سے ٹھیک ہوتے ہیں، چلو مستی کر کے آتے ہیں. تو ہم نے مذاہن کہا رے استاد آپ کی مستی میں بھی ثواب ہے. لاؤ گاڑی لے آئے. تو وہ آگے بیٹھ گئے، میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا. جی کہاں چلیں؟ کہا فلاں جگہ چلو. فلاں جگہ سمجھے؟ وہی جہاں دوسرے شاگرد رات کو ان کو دیکھا تھا وہ بدزن ہو گیا. جی وہاں پتہ نہیں لکھنؤ سے کچھ واقفیت، چاول والی گالی جانتے ہیں نہیں جانتے لکھنؤ کی، وہی سمجھ لیجیے آپ. صلوات بر محمد. بدنام علاقہ، بدکار عورتیں جہاں پیشہ ور عورتیں جا رہی تھیں وہاں. کہ تم سے کہا یار پیسہ ملا چلو آج مستی کر کے آتے ہیں. کہنے لگا مگر استاد کا اتنا دباؤ تھا کہ گاڑی ہم نے اسٹارٹ کر دی، چل پڑے. وہاں پہنچ گئے، روکا انہوں نے، گاڑی روکے. کہا وہ لڑکی دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں. کہ جاؤ اس کو بلا لا. کیا تم سے جتنا کہہ رہے ہو اتنا کرو. کہنے صاحب استاد کا اتنا دباؤ میں ہڑبڑ اتر کے چلا بھی گیا. میں نے بلا رہے ہیں وہ بھی وہی سمجھی جو مولوی صاحب سمجھے تھے شاگرد ان کے. اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا بیٹھنے کے چکر میں. اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا میں، ممبر ہے. انہوں نے کہا اے بیٹا وہاں نہیں، ادھر آؤ، سامنے آؤ. سامنے آئے. وہ جو ابھی لفافہ انجمن نے دیا تھا نا، سنیں گے
ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا, نکالا, کہا بہنی اس کو رکھ لو, یہ میری پگڑی دیکھ رہی ہو؟ کہاں, کس رنگ کی ہے؟ کالی ہے. کالی کا مطلب سمجھتی ہو کیا؟ یعنی میں اولاد فاطمہ ہوں, یعنی میں سید ہوں. یہ جو میں نے تم کو لفافہ دیا ہے یہ میرا پیسہ نہیں ہے. انہی کا عشرہ چل رہا تھا بی بی کا. آج آخری 10ویں مجلس تھی, لوگوں نے, قوم نے, انجمن والوں نے چندہ کر کے مجھ کو دیا ہے. میں اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے یہ تمہارے پاس لایا ہوں. میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا ہے, ضرورت پڑے مجھ سے مانگ لینا فون کر کے. یہ گناہ چھوڑ دو, یہ لفافہ رکھ لو. کل اس وقت آدھی رات کو وہ پورا عشرے کا لفافہ ایک بدکار عورت کو اس شرط پہ دے کے چلے آئے کہ گناہ چھوڑ دو. میرے تعلقات ہیں بہت سے, یہاں وہاں جاتا رہتا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی ڈھنگ کا لڑکا ان کے ٹائپ کا مل جائے, رشتہ کرا دیں. اب اگر ہم کہہ دیں کہ تم شادی کر لو گے تو انکار کرو گے؟ تب تو وہ بھی بڑے ذاکر تھے, کروا دوں گا. خیر بات آئی گئی ہوگی. خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گیا کربلا زیارت کے لیے, نجف میں تھا, حرم امیر المؤمنین میں. زیارت شروع ہی کی تھی کہ احساس ہوا بغل میں کوئی آدمی کھڑا ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ زیارت سے زیادہ ثواب مومن کا کام کرنا ہے. میں نے کہا زیارت تو پھر کر لوں گا, پتہ نہیں اس کو کیا ضرورت. بند کی میں نے کہا بھیا کوئی کام ہے؟ کہ وہ عورت سامنے کھڑی ہے, ہاں ہاں وہ آپ کو بلا رہے ہیں صاحب. میں چلا گیا کہ پتہ نہیں کیا ضرورت ہے بیچاری کو, زیارت بعد میں آ کے پڑھ لوں گا. وہ لڑکی کھڑی تھی, گود میں ایک ٹھو بچہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. پہچانا آپ نے؟ نہیں. کون ہو تم؟ کل آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ آدھی رات کو آپ ہمارے اڈے پہ آئے تھے, وہاں لفافہ پورے عشرے پیسہ دے گئے تھے. ہاں 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 ہاں. کل کہ حضور پھر آپ کو میں نے کوئی فون نہیں کیا, اور آپ کو بھی کہاں اتنا یاد رہے گا, اس وقت کر دیا آپ نے, کر دیا. لیکن آپ کی زبان کا اثر کیا تھا کہ اس تاریخ سے میں نے توبہ کر لی. اور آپ کی زبان کی پاکیزگی کا اثر یہ تھا کہ اللہ نے خود سے رشتہ بھیج دیا. وہ جو بلانے گیا تھا آپ کو وہ میرا شوہر تھا, یہ میرا بچہ ہے. میں شکرانے میں آئی تھی مولا کی زیارت کرنے کے لیے, تب تک دور سے آپ پر نظر پڑ گئی. دل ہی دل میں کہا جس نے مجھ کو گناہ کے دلدل سے نکالا ہے مولا, پہلے اس کا شکریہ ادا کروں گی تب تمہاری زیارت کروں گی. وہ آپ کو میں نے شوہر کو بھیجا, بلا کے لائے. کیا ہوا؟ دوسرا شاگرد ان کو کتنا گندا سمجھ رہا تھا. اللہ نے دفن سے پہلے ایک دوسرے شاگرد کو بھیجا کہ جا کے جو ہے وہ ان کا میٹر صاف کرو. خدا کے لیے کرو گے نا, صلوات بر محمد. سنا ہے؟ اللہ کے لیے کرو. اڑانے کا کام خدا کرتا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے ہی آغا قیوام کے یہاں ملنے کے لیے چلے کہ چلے آغا سفیلا, یہ بڑا مزیدار قصہ انہی کا. مل لے تو ان کے دروازے پہ تو ٹھیلے والا تھا, پھل بیچ رہا تھا. تو ہم لوگوں نے کہا یار کیا خالی ہاتھ چلیں, لاؤ 2 کلو آم لے لیں. آم مہیا نہیں ہوتا, سیب اب تو خیر ملنے لگا. تو ہم نے کہا بھیا کیا حساب؟ تو ٹھیلوا والا کہنے لگا کہ جناب کے ہاں لے کے جائیں گے. کہا ہاں. کہ تب جون چاہو دے دو, جناب کے لیے پیسہ نہیں کہوں گا. ہم نے کہا اس کا مطلب بہت مانتے ہو جناب کو؟ کہ بہت, آج میں جو کچھ ہوں جناب کی وجہ سے ہوں. کیا مطلب؟ کہ صاحب میں پیشے سے چور تھا اور مولوی صاحب کو میں تڑے تھا بہت دن سے, اس لیے کہ بہت بڑے ذاکر ہیں اپنے زمانے کے. یہ تو جتنے بڑا ذاکر اتنا بڑھیا مال ہوگا ان کے گھر میں. تو تڑے تھے کہ کب یہ لوگ میاں بیوی گھر سے نکلے, کبھی نہیں گھر میں کودیں. ایک دن پتہ چلا ان کی فلانی رشتہ داری میں شادی ہے. تو ہم نے کہا اتنا قریبی رشتے میں شادی ہے, جائیں گے ضرور پورا گھر. تو میں جو ہے سامنے والے گھر میں بیٹھ کے لگا انتظار کرنے کی, اب جا رہے ہیں اب جا رہے ہیں. کل صاحب رات میں 8-9 بجا 10 بجا میاں بیوی نکلے, تالا بند کیا, گاڑی میں بیٹھے چلے گئے. میں ان کے گھر میں کود گیا. تو یہ بڑی زبردست قالین تھی, 50,000 ہزار کی آج کے حساب سے کہا جائے. تب تک ادھر راستے جیسے مولوی صاحب میرے خیال میں حسین گنج چوراہے پہنچے, ارے
وہ تو رہ گیا جو سامان دینا تھا. وہ گاڑی گھما کے واپس آ گئے. سمجھا؟ یہ صاحب یہاں قالین چرا کے کاندھے پہ رکھ کے بڑے آرام سے دروازہ کھولنے، تب تک جو ہے وہ چابی لگی. مولوی صاحب آپ دیکھ کتنی، کیا نام ہے تمہارا بیٹا؟ مصطفیٰ بھائی ہے نا. ہمارے گھر میں ایسے چور رگے ہاتھ پکڑ لیں کتنا ہنگامہ ہوگا. اور یہ مولوی صاحب تو اتنا تیز پلٹے. ارے اچھا ہوا یار، ہم تو بھول گئے تھے کہ تم کو بلایا ہے اور چلے گئے تھے. یہ تو اچھا ہوا کہ وہاں سامان بھول گئے تھے، لوٹ آئے. ارے ارے معاف کرنا بھائی، معاف کرنا یار، تم کو بولا کہ ہم خود ہی چلے گئے. بیٹھو، بیوی کا چائے بنائیے، چائے بنائیے. اس بہانے سے بیوی کو بھیجا باورچی خانے میں، اس کا ہاتھ پکڑ کے لائے. ابھی کب تک چلی گئی ہے؟ میں نے بیوی کے سامنے نہیں ظاہر ہونے دیا تم چور ہو. وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ میرے مہمان ہو. چوری کب تک چلے گی؟ دل سے آدمی کسی کو سمجھاتا ہے نا تب اثر ہوتا ہے. ڈانٹ ڈپٹ کے تھوڑا اصلاح ہوتی ہے. معلوم ہوگا بیچارہ چلا، ابے نماز کہیں پڑھتے پہ، اب تو نہ پڑھ پائے. ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہتا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ آپ کا پوتا آپ کو آپ کہے تم نہ کہے تو بچہ ہے نا، جب آپ اس سے آپ کر کے بات کیجیے گا تب وہ آپ سے آپ کرے گا. صلوات بر محمد. خوب، تو یہ کب تک چلے گا؟ اور یہ جو تم لے کے نکلے ہو نا، اس کا کوئی دام نہیں ملے گا. یہ جوڑا ہے، صحیح دام ملے گا دونوں بیچنے پر. تو ایک کام کرو کہ ایک تو تم لے ہی چکے ہو، وہ تم کو حلال میں نے کیا معاف، دوسر کی بھی لے لو، میں دیتا ہوں اپنی طرف سے. جاؤ بیچ لو، پیسہ مل جائے گا، کوئی کام دھام کر لو. جب تک طاقت ہے تب تک چوری کرو گے، پھر بوڑھے ہوگے اور وہ بھی گناہ. تو ایک حلال روزی کماؤ. کوئی جگہ نہیں ملتی ہے ایک ٹھیلا بنوا لو. کوئی جگہ نہیں ملتی، میرے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ. کہنے لگے صاحب پتہ نہیں کس دل سے اس آدمی نے کہا تھا. میں گیا صاحب، قالین مولوی صاحب کی قالین بیچی، یہ ٹھیلا اسی کا ہے، کچھ پھل ول رکھا. تب سے آج اللہ کا شکر ہے شام کو اتنا مل جاتا ہے، 4 پیسہ کے حلال روزی کماتا ہوں، بال بچوں کو کھلاتا ہوں. آپ بتائیے، مولوی صاحب جس وقت قالین دے رہے تھے کسی کو پتہ نہیں نا، لیکن اللہ نے ظاہر کیا کہ نہیں کیا. نیکی کرنا ہمارا کام ہے، اڑانا اس کا کام ہے. صلوات بر محمد. ہو گئی. اب صاحب بھائی بھائی میں جھگڑا کب ہوتا ہے؟ آپس میں ہمارے کام میں یہ دخل کیوں دیتے ہیں، اسی جھگڑا ہوتا ہے مین نا. ہم بگڑ جاتے ہیں اگر ہمارے کام میں آپ دخل دیجئے. اللہ نہیں ناراض ہوگا اگر اس کے کام میں آپ دخل دیجئے. اللہ کہہ رہا تم خالی کام کرو، اڑائیں گے ہم لوگوں کو. اب ہم ہی کہتے پھریں یہاں میں نے یہ کیا، وہاں میں نے مسجد بنوائی، وہاں میں نے یہ کیا. تو یہ آپ اپنی واہ واہ نہیں کر رہے ہیں، آپ اللہ کا کام اپنے ذمے لے رہے ہیں. کل معاف ہو جائے گا، یہ نہیں معاف ہوگا. صلوات بر محمد. بس بہت لمبی ہو گئی مجلس. جتنے چھوٹی سمجھ کے ان لوگوں نے 1 بجے کیا تھا اتنے لمبی ہو گئی. بس لہذا مصائب کم کر دیتے ہیں. 2 جملے اور ختم و دعا. سب چلے گئے. میرا مولا اکیلا ہے، میرا مولا تنہا ہے نا. فنظر یمینا و شمالا. امام نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. اللہ اکبر. سوار ہوئے، چند قدم چلے تھے، پیچھے سے آواز آئی. البتہ بعض علماء نے، ارباب مقاتل نے اس روایت کو ضعیف مانا مگر ہے کتابوں میں. چند قدم چلے تھے، آواز آئی مہلا مہلا یا ابن الزہرا،
محلن محلا یبن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے فاطمہ کے دل بند آہستہ آہستہ۔ حضرت نے مڑ کے دیکھا، زینب چلی آ رہی، اتر گئے۔ بہن تم تو رخصت کر چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ اماں نے کہا تھا بھیا جب میرا لال جانے لگے گلے کو چوم لینا، بندے قبا کھولو۔ پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، کوئی بیوی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اس گلے پہ کند خنجر پھرایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب امام سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ اللہ اکبر۔ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ جانور بھی ذبح ہوتا ہے تو گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے نا، پانی پلا لیا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے، لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں، آقا کو پسے گردن سے جدا کیا گیا۔ خشک گلا، کند خنجر۔ روایت کہتی ہے یہ تاریخ کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ نہ دیکھ سکتی ہے نہ لکھ سکتی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ 12 مرتبہ چھری پھیری ہے شمر نے، اور جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا آواز آئی، علی حسین کی مدد کرو۔ یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ کو حسین سے جدا کر دو۔ علی آگے بڑھے، روح فاطمہ کو حسین سے خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں کسی بی بی کی رونے کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوک شانہ، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا گیا۔ بڑے سے بڑے دشمن ہوں، جب آدمی مر جاتا ہے دشمنی ختم ہو جاتی ہے نا، لیکن یہ کیسے تھے ملعون؟ امام حسین شہید ہو گئے نا، اب تو بس کرو۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی ان سبوں کو سکون نہیں ہوا۔ ابن سعد ملعون کہتا ہے جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آ جائیں۔ ایک دو نہیں، کتابوں میں لکھا ہے 10 زنا زادے حرام زادے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے۔ امام کا جسم مبارک زمین گرم کربلا پہ پڑا، 10 گھوڑے امام کے جسم پر دوڑ رہے ہیں پامال کر۔ آپ سوچ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بس 2 جملے اور ختم و دعا۔ آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہر بات کتاب میں تھوڑی ہے، ہر بات روایت میں تھوڑی۔ آدمی آنکھ بند کر کے اپنی عقل سے سوچے کہ میرے مولا کے جسم مبارک کی کیفیت کیا رہی ہوگی اس وقت۔ کہیں تیر کا زخم ہے نا، کہیں تلوار کا زخم، کہیں نیزہ۔ روایت کہتی جن ملعونوں کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولوں میں پتھر رکھ کے لائے تھے، امام حسین پر پتھر مار رہے تھے، ہے نا۔ اس کے بعد گھوڑوں کی ٹاپیں، آپ سوچ سکتے ہیں کتنی طرح کا زخم رہا ہوگا، کہیں گھوڑے کی ٹاپ، کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، کہیں پتھر، ہے نا۔ لیکن بس آخری بات اور ختم و دعا، لیکن 11 محرم کو جب امام کی شہید دستغیب نے لکھا ہے اس کو، 11 محرم کو جب امام کے جسم کو دیکھا گیا تو پیچھے گھٹا تھا امام کی پیٹھ پر، گھٹا سمجھ رہا ہے نا، گھٹا پڑ گیا تھا۔ کسی نے کہا، چوتھے امام سے پوچھا، مولا یہ آپ کے بابا کی پیٹھ پہ گھٹا کس بات کا تھا جو کسی چیز کا زخم نہیں لگ رہا تھا؟ جواب سنیں گے آپ۔ امام سجاد نے فرمایا میرے بابا حسین مدینے میں رات کی تاریکی بوریاں لاد کے روٹیوں کی غریبوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے،
یہ ان بوریوں کے نشانات ہیں جو گھٹا پڑ گیا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، فریاد ہے حسین جو غریبوں کی اس طرح مدد کرے کہ بوریاں لاتے لاتے پیٹھ پہ گھٹا پڑ جائے۔ ہائے کربلا کے میدان میں وہ حسین اتنا مجبور ہو گیا کہ 6 مہینے کے بچے کو پلانے کے لیے میرے مولا کے پاس پانی تک۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پڑھنے والے سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم منظر حسین ابن عزادار حسین، مرحوم سیدہ طاہرہ مرحومہ بنت ناظم حسین، یہاں جو ہم لوگ سب مرد و عورت اکٹھا ہیں، ہمارے بزرگوں کو جملہ مومنین و مومنات کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔